بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی کی طرف سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم پچھلے کئی ایپیسوڈ سے یہ بات دیکھتے آ رہے تھے کہ آداب مباشرت، ایٹیکیٹس آف سیکس اسلام نے کیسے سکھائے، اس میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اور بات چلتے چلتے یہاں تک آ پڑی تھی کہ یہاں تک ہم آ چکے تھے کہ اب ہم نے سمجھ لیا حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ اب حلال میں وہ کیا چیز جو ایکسیپشنل ہے، اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہم یہاں رکے تھے کہ دو ایسی حالت ہے جس میں حلال کام بھی نہیں کیا جا سکتا اور کیا جائے گا تو حرام ہو جائے گا۔ وہ دو کنڈیشن ہے، پہلا حیض، عورت جب ایم سی میں ہو، اس کا جو ہے منتھلی سائیکل سے ہو، دوسرا نفاس، اولاد کی پیدائش ہونے کے بعد جو خون نکلتا ہے، پوسٹ پارٹم بلیڈنگ جس کو کہتے ہیں۔ یہ دو حالتوں کے اندر ہم بستری بیوی سے نہیں کی جا سکتی ہیں۔ آئیے اس تعلق سے کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں اور کچھ روایتیں دیکھتے ہیں کہ یہ صرف عمل حرام نہیں ہے، بہت سخت حرام ہے۔ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ جو شخص بیوی سے حیض کی حالت میں ہم بستری کرے، دبر میں جو ہے پیچھے سے جو ہے اینل سیکس جس کو کہتے ہیں، پیخانے کی جگہ پہ جو ہے اس سے جمع کرے، صحبت کرے، اور جو کاہن کے پاس جائے اور اسی بات پہ یقین کرے جو اس نے کہا سچ ہے، انہوں نے اس چیز پر انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ بہت سخت روایت ہے، یاد رکھیے۔ حیض کی حالت میں حلال جگہ بھی انسان اگر وہ عمل کرے جو عام دنوں میں حلال، لیکن حیض کی حالت میں اس جگہ بھی جو انسان نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے، سخت حرام ہے۔ اور ایسا کرنے والا شخص یہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہوئی شریعت کا منکر ہے۔ یاد رکھیے، ظاہر سی بات ہے یہ بہت سخت الفاظ ہے۔ یہ الفاظ دبر میں داخل ہونے والے کے لیے کہے گئے تھے، یہی الفاظ حائضہ کے ساتھ جو ہے کرنے کے لیے کہے گئے تھے۔ شریعت نے کچھ اصول باندھے اور یہ انسانی بھلائی کے لیے، اس لیے کہ حیض وہ موقع ہے جب عورت کے جسم سے خون ضائع ہوتا ہے اور وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ وہ جو خون نکلتا ہے ہر ماہ، اسی چیز سے جو خون نکلتا ہے جب اولاد وجود میں آتی ہے، یہ خون اولاد سے لگ جاتا ہے اور پھر اولاد کے جسم میں دوڑتا ہے۔ تو یہ اللہ کی یہ بھی ایک رحمت ہے، ایک نعمت ہے کہ اس نے ہر چیز کا ایک ترتیب، ایک سیکوینس اور ایک چیز بنایا ہے۔ تو لہٰذا اس وقت عورت بیمار ہوتی ہے، بیماری کی حالت میں شریعت نے اس کو سہولت دی، وہ نماز نہیں پڑھیں گی، روزے نہیں رکھیں گی، اور روزے کی قضا بہرحال وہ بعد میں کر سکتی ہے، لیکن نماز نہیں پڑھیں گی، نماز کی کوئی قضا نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھیے شریعت اس کو ڈھیل دے رہا ہے، چھوٹ دے رہا ہے۔ لہٰذا ایسے ایام میں اپنے بیوی سے انسان کو چاہیے اجتناب کرے اور اتنی نزدیکی نہ اختیار کرے یا ایسا کوئی عمل نہ کرے کہ پھر وہ اشتعال انگیز ہو جائے یا پھر وہ جوش میں آ جائے اور جوش میں آ کر پھر جو ہے وہ عمل کر بیٹھے جس سے شریعت نے منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی شریعت کا، وحی کا منکر کہا ہے، انکار کرنے والا کہا ہے، بہت سخت الفاظ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس حالت میں بھی بیویوں سے ہم بستری کرتے ہیں۔ ایک تو ان کی بیماری، دوسرا وہ خون اچھا نہیں ہوتا ہے کہ جب نکل رہا ہے باڈی اس چیز کو ایکسپیل کر رہی ہے، باہر نکال رہی ہے، جو ایکسس ہو جاتا ہے، اس پر ایک مرد کا یہ عمل کرنا یہ اس کے صحت کے لیے بھی خطرناک ہے۔ بیوی کے لیے سائیکولوجیکلی عورتیں ڈپریس ہوتی ہے اس حالت میں، ایم سی کی حالت میں، اور اس حالت میں اس سے وہ عمل کرنا، ایک تو بیچاری سائیکولوجیکل ڈپریس، بیمار، اس کا خون ضائع ہو رہا ہے، اور مرد یہ کام کر رہا ہے۔ شریعت نے اس کو ڈھیل دی نماز کے اندر، تو اور جو ہے مرد کو روکا، اس کے شوہر کو روکا کہ اس حالت میں ہم بستری نہیں کرنا چاہیے، تو لہٰذا نہ کرے۔ کسی نے ایسا کیا ہو تو اپنے رب سے سخت توبہ کرے، اور صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا، اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے بیوی سے حیض کی حالت میں ہم بستری کرے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا۔ نسائی کی یہ روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، جو شخص اپنی بیوی سے حیض کی حالت میں، ایم سی کی حالت میں ہم بستری کرے، وہ 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کرے۔ 1 دینار یہ سونے کا سکہ ہوتا تھا جو 4 گرام سونے پر مشتمل ہوتا تھا۔ مطلب اگر 1 دینار کا آج کا قیمت نکالے جائے تو 4 گرامز آف گولڈ جتنے کا ہوتا ہے، یاد رکھیے اتنا صدقہ کرنا ہوگا، یا آدھا دینار، ہاف دینار جو کہ 2 گرام سونے کے برابر ہوگا، یہ صدقہ کرنا ہوگا، یاد رکھیے۔ تو دیکھیے شریعت نے کیسی پابندی لگائی، کیسی سختی کی۔ دیکھیے
کہ اس کو 4 گرام سونا صدقہ کرنا ہوگا، یہ کفارہ ہے یاد رکھیے، یا پھر 2 گرام سونا صدقہ کرنا ہوگا، تو گویا بہت غلط عمل کرا تبھی کفارہ ہے۔ اب ایک وضاحت یہاں کر دوں، لوگ بار بار پوچھتے ہیں، کسی نے دوبر میں اگر جمع کیا، پیخانے والی جگہ میں جو ہے انل سیکس کیا، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، توبہ کرنا ہوگی، سخت توبہ کرنا ہوگی، بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی نے اپنے بیوی سے جو ہے نفاس کی حالت میں جو ہے ہم بستری کی، گناہ ہے، منع ہے، حرام ہے، لیکن کفارہ نہیں ہے۔ کسی نے اپنے بیوی سے حیض کی حالت میں ہم بستری کی، تو گناہ ہے، حرام ہے، لیکن اس کا کفارہ ہے۔ گویا 3 چیزیں ہیں، ایک دبر میں حرام ہے، دوسرا نفاس کے دوران حرام ہے، تیسرا حیض میں، لیکن 2 میں کفارہ نہیں ہے، تیسرے میں کفارہ، لیکن توبہ تینوں میں لازم ہے۔ تینوں حالت میں انسان کو توبہ کرنا ہوگا کہ اس نے یہ عمل غلط کیا اور اللہ سے معافی مانگنی ہوگی، اور صرف جو ہے جو حیض کی حالت ہے اس میں اسے کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، اور کفارہ یہ ہے 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کرے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اور یہ لازم ہے، یاد رکھیے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے اس حالت میں، حیض کی حالت میں جمع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے اور صحبت کرتا ہے، یہ منع ہے، یاد رکھیے۔ ہم لوگوں کے لیے کتنا ضروری ہے کہ شریعت کی اس بات کو ہم سیکھیں، ورنہ لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے جانوروں جیسی زندگیاں گزار رہے ہیں، ایک اینیمل لائف جی رہے ہیں، بس جو من چاہا کر رہے ہیں، من مانی کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں ہمیں چاہیے بہت زیادہ پابندی کریں، شریعت کو مقدم رکھیں، اور شریعت جس چیز کا حکم دیتی ہے اسی کو کریں۔ شریعت اسلامیہ نے جس چیز سے روکا اس سے رک جائے، اور اگر کسی سے یہ جرم ہوا ہو، کسی بھی قسم کا، نفاس میں، حیض میں یا دبر میں اس نے جمع کیا ہو، صحبت کی ہو، وہ اللہ سے توبہ کرے، اور معاملہ حیض کی حالت میں وہ کفارہ بھی ادا کرے۔ کفارہ 1 دینار یا آدھا دینار اس کو دینا ہوگا۔ اور یہ حدیث خود بڑی سخت تھی جو میں نے پہلے رکھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید کی کہ وہ شخص منکر ہے، انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ میں سمجھتا ہوں یہ باتیں کافی ہمیں سمجھنے کے لیے اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے، اور اگر ایسا گناہ ہوا ہوگا تو اللہ سے اپنے لیے معافی مانگنے کے لیے۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ حائضہ کے ساتھ پھر کیا کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے، ٹھیک ہے، حیض کی حالت میں جمع تو نہیں ہوگا، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا حائضہ کے ساتھ جمع چھوڑ کر باقی سب کرو۔ حائضہ کے ساتھ جمع چھوڑ کر باقی سب کرو۔ کیا پتہ چلا اس روایت سے؟ اس روایت سے یہ پتہ چلا حائضہ عورت سے صرف اور صرف جمع نہیں ہوگا، باقی سب ہو سکتا ہے۔ مطلب آپ ساتھ لیٹ سکتے ہیں، بوسو کنار چوم سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چھو سکتے ہیں۔ اور ایک روایت میں جو بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت حائضہ ہو تو اس کے نچلے حصے پر، اس کی شرمگاہ پر کوئی کپڑا باندھ دیا جائے کس کے، اور اس کے بعد آدمی اس کے ساتھ لیٹ سکتا ہے، اور جو فائدہ چاہے اٹھا سکتا ہے صرف جمع کو چھوڑ کر۔ مطلب حائضہ عورت کے ساتھ جمع چھوڑ کر سب کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ اسلام کی خصوصیت ہے، یہ ممتازیت ہے۔ ورنہ باقی ادیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب حائضہ عورت ہو جاتی ہے تو اسے گھر سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ اسلام نے کہا گھر سے الگ تو دور، بلکہ وہ ساتھ رہیں گے اپنے شوہر کے، ساتھ نہیں بلکہ ساتھ سو سکتی شوہر کے، اور شوہر جمع چھوڑ کر، حدیث کے الفاظ سنی صحیح مسلم کے، انسان مرد جمع چھوڑ کر سارے فائدے اٹھا سکتا ہے ماشاءاللہ، تو لہٰذا سو سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے، ماں عائشہ فرماتی میں حیض کی حالت میں ہوتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیل لگانے کا حکم دیتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ میں خوشبو لگاتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مانڈی پر لیٹ کر قرآن کی تلاوت کرتے جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے حیض کی حالت میں عورت ہونے سے اس کو نحوست نہیں آتی، اس کو گھر سے باہر نہیں کرنا ہے، وہ بری نہیں ہو جاتی، وہ آپ کے ساتھ رہ سکتی ہے، اٹھ اور بیٹھ سکتی ہے۔ صرف ایک عمل جو وہ نہیں کریں گی وہ یہ ہے کہ اس سے ہم بستری نہیں کی جائیں گی۔ عبادتوں میں بہت ساری عبادتیں ہیں جو وہ نہیں کریں گی، کہ الگ مسئلہ، لیکن ہمارا چونکہ عنوان جو ہے ہم بستری سے متعلق ہے تو ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، تو لہٰذا صرف ایک عمل وہ نہیں کریں گے جمع، اس کے علاوہ وہ ساتھ رہیں گی، کھا سکتی ہے، پی سکتی ہے، شوہر کے بالوں میں کنگھا کر سکتی ہے، اس کو خوشبو لگا سکتی ہے، شوہر اس کی مانڈی پر لیٹ کے ذکر اذکار کر سکتا ہے، کوئی چیز پڑھنا ہے پڑھ سکتا ہے، وہ باقی تمام کام کر سکتی ہے۔ صرف جو چیز منع ہے وہ چیز یہ تھی کہ وہ اس حالت کے اندر جمع نہیں کر سکتا، تو لہٰذا حیض کی حالت میں جمع نہیں کرنا ہے، حیض کی حالت میں جمع کرنے کا کفارہ دینا ہے، حیض کی حالت میں جمع چھوڑ کر سارے فائدے مرد اٹھا سکتا ہے، اس کی مکمل طور سے اجازت ہے بہرحال۔
تو ہم یہ تمام کام بیوی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ عورتوں کے سوال آتے ہیں، ہمارے شوہر حیض آ گیا تو ہم سے الگ ہو جاتے ہیں، الگ سو جاتے ہیں، ساتھ نہیں رہتے ہیں، کوئی چیز میں ہاتھ نہیں ڈالنے دیتے ہیں، کہیں آ جائے تو بولتے تمہاری نحوست سے کہیں میرا کام نہ رک جائے، تجارت کی جگہ پہ نہیں آنے دیتے، یا کھیتی باڑی میں ہے تو وہاں نہیں جانے دیتے، یا پھر اس طرح سے۔ تو یہ سب دقیانوسی باتیں ہیں، یہ سب ایسی باتیں ہیں جس کا اسلام سے میرے بھائی کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسلام ایک بہت ہی جس کو کہیں گے ایک ایسا آسان دین ہے جو انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ حیض ایک نیچرل چیز ہے، ٹھیک ہے، عورت اس سے ناپاک ہو جاتی ہے، لیکن ایک نیچرل چیز ہے۔ اس کے آنے سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو ہر چیز سے فارغ کر دیا جائے، گھر سے بھی فارغ اور ہر چیز سے، بلکہ وہ صرف ایک ذمہ داری کہ وہ جمع نہیں کر سکتی، باقی سارے کام کر سکتی ہے۔ اور خود امہات المومنین، اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، یعنی اسی طرح جو ہے صحابیات کو ہم دیکھتے ہیں، تابعین تبع تابعین اور سلف صالحین کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب نہیں تھی جس طرح سے آج بہت ساری غلط فہمیاں حیض اور نفاس کے تعلق سے پائی جاتی ہے۔ یہی معاملہ نفاس والی عورت کا بھی ہوگا۔ نفاس والی عورت سے کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا نہیں کیا جا سکتا ہے؟ تو نفاس والی عورت سے بھی یاد رکھیے اس سے سب فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے سوائے جماع کے۔ نفاس والی عورت سے بھی سارے فائدے آپ اٹھا سکتے ہیں سوائے جماع کے، مطلب ہم بستری چھوڑ کر نفاس والی عورت سے بھی ایک مرد سارے فائدے اٹھا سکتا ہے، جو وہ اٹھانا چاہتا ہے۔ ساتھ لیٹ سکتے ہیں، ساتھ سو سکتے ہیں، باقی ساری کھانا پینا ساتھ کھا سکتے ہیں، وہ بال جما سکتی ہے، کنگھی کر سکتی ہے آپ اس کے پاس لیٹ، ساری چیزیں ہو سکتی ہے۔ تو حیض والی عورت کے ساتھ جیسا سب کچھ کیا جا سکتا ہے جماع چھوڑ کر، نفاس والی عورت کے ساتھ بھی سب کچھ کیا جا سکتا ہے صرف جو ہے جماع چھوڑ کر، اس لیے کہ ان دو صورتوں میں جماع کرنا ممنوع ہے، حرام ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ انشاءاللہ عزیز ایک وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور ہم بریک کے بعد انشاءاللہ آگے اور چند باتیں جو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بریک سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے دو حالتیں ایسی ہیں جس میں حلال کام بھی کرنا حرام ہے، خاص طور سے جماع کے معاملے میں، وہ ہے حیض اور دوسرا نفاس۔ اب آئیے، اب حیض کے بعد کب انسان اپنی بیوی سے جماع کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں، حیض کے بعد جب تک عورت غسل نہ لے لے تب تک جماع نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ حیض کے بعد جب تک عورت غسل نہ لے لے تب تک جماع نہیں کرنا چاہیے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ تو جب عورت کا حیض ختم ہو جائے وہ غسل کرے تو اس سے جماع کیا جا سکتا ہے، صحبت کی جا سکتی ہے، ہم بستری کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جب جو ہے اولاد کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے جب وہ رک جائے، اس کے رکنے کے بعد جب عورت غسل لے لے تو اس کے بعد پھر اسے ہم بستری کی جا سکتی ہے، جماع اور سیکس اس سے کیا جا سکتا ہے، یاد رکھیے۔ تو غسل کا انتظار کرنا ہوگا، غسل لے لے، غسل کے بعد پھر جو ہے عورت سے جماع کرنا درست ہے اور جائز۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور چند باتیں دیکھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب شوہر بیوی کو اپنے پاس بلائے اور جماع کا اس کا ارادہ ہو تو بنا کسی شرعی عذر کے بیوی جماع سے انکار نہ کرے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید کی، عورت کو سمجھایا اور ڈرایا کہ جو عورت بنا کسی شرعی عذر کے اپنے شوہر کو آنے سے یا شوہر کے پاس آنے سے انکار کرتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو بددعا دیتے ہیں، اس پر لعنت کرتے ہیں، کب تک؟ صبح ہونے تک، اور ایک روایت میں جب تک کہ وہ واپس اس کے پاس نہ آ جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر شوہر بیوی کو بلاتا ہے جماع کے لیے، صحبت کے لیے، سیکس کے لیے، تو عورت بیوی انکار نہ کرے، یاد رکھیے۔ ایک روایت میں تو آپ نے یہاں تک فرمایا اگر تمہارا شوہر تمہیں اونٹ کے کجاوے، مطلب اونٹ کے اوپر بھی بلائے، اونٹ کے اوپر ہوتا ہے لگا کے جب سفر کرتے ہیں، تو وہاں بھی اگر بلائے ہم بستری کو تو چلے جاؤ، انکار نہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ شوہر کی بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، خاص طور سے اس معاملے میں عورت کو چاہیے کہ وہاں جائے اور اپنے شوہر کی خواہش پوری کرے، ورنہ فرشتے جو ہے بددعا دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ حوریں بھی اس خاتون کے لیے، اس عورت کے لیے، اس بیوی کے لیے بددعائیں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ شخص تیرے پاس تھوڑے دن کے لیے ہے، بعد میں جنت میں ہمارے پاس آنے والا ہے۔ تو لہٰذا بنا کسی شرعی عذر کے، بنا کسی جس کو کہیں گے جینوئن ریزن کے بیوی انکار نہ کرے۔ ہاں، بیوی کے پاس شرعی عذر ہے، حائضہ ہے،
نفاس ہے، بیمار ہے، کوئی تکلیف ہے تو وہ ڈسکس کرے، شوہر کو بتائے، اور میں سمجھتا ہوں شوہر بھی اس بات کو سمجھے، اس لیے کہ جماع ہم بستری یہ دو طرفہ عمل ہے، دونوں فریق کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ تو اگر کوئی ریزن ہے تو یہ تو ویل اینڈ گڈ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کبھی کبھار ہوتا ہے عورتیں بغیر عذر کے نہیں بس ہم کو نہیں کرنا ہے یا ہم ناراض ہیں آپ سے، یاد رکھیے اپنی ناراضیوں کو، یہ تمام چیزوں کو یہاں آنا نہ دیں، اس لیے کہ شوہر کا بہت بڑا مقام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر مجھے کسی کو حکم ہوتا سجدہ کرنے کا، سجدہ تعظیمی کرنے کا حکم ہوتا دینے کا، تو میں بیوی کو دیتا کہ شوہر کو کر، لیکن اس کی اجازت بھی مجھے نہیں دی گئی، مطلب کر تو نہیں سکتے لیکن ہوتا تو شوہر کے لیے ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلا شوہر کا مقام ہے، لہٰذا بنا شرعی عذر کے بیوی شوہر کے پاس آنے سے کبھی کبھی انکار نہ کرے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ گھر کے اندر جو غسل خانہ ہونا ضروری ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ عورت کو اپنے گھر سے ہٹ کر کپڑے اتارنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ مطلب عورت اپنے گھر میں یا اپنے والد کے گھر جاتی ہے الگ بات ہے، لیکن اس سے ہٹ کر شوہر کے گھر کو چھوڑ کر کپڑے اتارنے کی یا نہانے کی اجازت نہیں، یاد رکھیے، دوسرے گھروں میں یا پبلک باتھ رومز میں اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ لہٰذا عورت اپنے گھر کے علاوہ کہیں کپڑے نہ اتارے، ٹھیک ہے، اور کہیں نہ نہائے۔ تو اس سے پتہ چلا نہانے کے لیے غسل خانہ گھر میں ہی جو ہے بنانا چاہیے، تاکہ جب ضرورت پڑے تو انسان غسل لے سکتا ہے۔ یاد رکھیے بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کسی وجہ سے اگر عورت غسل نہ لے پائے اور کسی کو پتہ چل جائے تو ہم بس ایسے آدمی کو بہت ہی منحوس معیوب مانتے، ایسا نہیں ہے۔ ایک مومن کبھی بھی منحوس یا معیوب نہیں ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مارکیٹ سے گزر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، 2 بار کیا، اور وہ 2-3 بار کرنے کے باوجود بھی چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ملے تو کہا ابو ہریرہ جب میں نے تم کو سلام کیا بازار میں تم بھاگ گئے، تو کہا اللہ کے رسول میں ناپاکی کی حالت میں تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، مطلب سلام کا جواب تم دے سکتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ ایسا ہو سکتا ہے شرعی ضرورت کے تحت عورت غسل نہ لے سکے، تو ہوتا ہے کبھی کبھی ساس بولتی ہے تم گندے ہے مت آؤ، مطلب باورچی خانے میں، یہ سب نہیں ہے، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں وہ ناپاکی عبادت کے لیے بالکل ہے، لیکن وہ نجس جیسا ہوتا ہے، مومن عقیدے سے کبھی نجس نہیں ہوتا، یاد رکھیے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جامع ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول نے جو ہے حمام میں جو ہے غسل لے عورت، اور حمام گھر میں ہو، اور غیر جو ہے جس کو کہیں گے اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کپڑے اتارنے سے عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ ولیمے کے تعلق سے جس کا ڈسکشن پہلے ہو چکا ہے، بس دہرا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ مرد اور عورت دونوں، لڑکی اپنے سہیلیوں کو، لڑکا اپنے دوستوں کو کیا ہوا رات میں بتاتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ شرعی ضرورت کے تحت بتانا، گواہی کے طور پر بتانا، مجبوریوں میں ایک الگ چیز ہے، لیکن شوق سے کہ کل رات ایسا ہوا، فلاں ہوا، یا شادی کے بعد ایسا ہوا، یا شادی کے بعد بھی کبھی، یاد رکھیے میاں بیوی کے بیچ میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو آپ کبھی ڈسپلے نہ کریں، کبھی نہ بتائیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے نزدیک روز قیامت سب سے برا انسان وہ ہے، اللہ کے نزدیک روز قیامت سب سے برا نوجوان انسان وہ ہوگا جو اپنے بیوی کے پاس جائے اور جو اس کے ساتھ اکیلے میں کیا وہ جا کر پھر دوسروں کو بتائے۔ اس سے پتہ چلا میاں کو بیوی کے اور بیوی کو میاں کے راز، کبھی یہ جو انٹرنل ہے ریلیشن شپ، چاہے پھر آپ اس کے نکاح میں رہو یا نکاح ٹوٹ بھی جائے، تب بھی یہ راز ایک دوسرے کو ڈسپلے، مطلب میاں بیوی کے علاوہ کسی اور کے سامنے شیئر نہیں کیے جائیں گے۔ خاص طور سے نوجوان لڑکے لڑکیاں یاد رکھے جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور بہت فریلی شیئر کرتے ہیں کہ کیا ہوا کل بیوی کے ساتھ، کیا ہوا شوہر کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے ایسے نوجوان شخص کو، کیونکہ مرد یہ زیادہ کرتے تھے اس زمانے میں، اس لیے مرد کو کہا، لیکن عورت بھی اس کے اندر شامل ہے، سب سے بری عورت بھی وہ ہو سکتی ہے جو شوہر کے راز کرے، اسی لیے کہا سب سے برا نوجوان وہ ہوگا روز قیامت جو بیوی کے پاس جائے، پھر جو اس کے ساتھ کیا لوگوں کو بیان کرے۔ لہٰذا ہم کبھی بھی یہ بات کو ڈسکلوز نہ کریں، اس لیے کہ چاہے پھر نکاح میں نہ بھی رہے تو بھی یہ باتیں راز کی ڈسکلوز کبھی نہیں کی جائیں گی۔ اسی طرح ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ولیمہ حلال ہونے کے لیے جماع ہونا شرط نہیں، یاد رکھیے۔ تب بھی ہوتا ہے کہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ ولیمے کے لیے ہم بستری ضروری ہے تو ڈسکشن ہوتا ہے کہ ولیمہ حلال ہے نہیں، اس کی تفصیلات میں رکھ چکا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات کسی کو بھی ڈسکلوز کسی بھی حالت میں نہیں کی جائیں گی۔ لیکن اتنی غلط فہمیاں لوگوں میں ہے کہ ایسے کئی واقعات آئے میرے پاس کہ جہاں جب لوگوں کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ ہم بستری نہیں ہوئی تھی، چونکہ وہ پوچھتے رہتے ہیں، یا پھر لڑکی نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا جا کر، تو سب لوگ جمع ہو گئے کہ ولیمے کھانے کا کفارہ کیا ادا کریں ہم، مطلب وہ تو حرام ہو گیا نا۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ بہرحال یہ درست نہیں ہے، کسی کو بھی بتانے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ولیمے کے حلال ہونے کے لیے ہم بستری ہونا ضروری ہے۔ اب ایک اور سوال کہ میاں بیوی کتنے دن دور رہ سکتے ہیں ایک دوسرے سے، یا ایک غلط فہمی ہے جس کا جواب میں اس سوال کے ذریعے دے رہا ہوں، وہ یہ ہے
ایک مرتبہ ایک واقعہ یوں ہے کہ ایک صاحب جو ہے کسی جاب کے سلسلے میں باہر گئے تھے، کچھ ہی مہینوں میں واپس آ گئے۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ تو جاب کے لیے گئے تھے، کیوں واپس آ گئے؟ انہوں نے کہا میری بیوی نے فون کر کے بلایا اور کہا اگر میاں بیوی 4 مہینے سے زیادہ ایک دوسرے سے دور ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا۔ یاد رکھیے، میاں بیوی اگر 4 مہینے ایک دوسرے سے دور سے مراد تھا ان کا سیکچولی دور ہونا، ٹھیک ہے، تعلقات قائم نہ ہونا، 4 مہینے زیادہ نہ ہو تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ میاں اور بیوی چاہے ساتھ رہو چاہے میاں بیوی الگ رہو، 4 مہینے یا 4 سال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نکاح ٹوٹنے کے الگ ہی مسائل ہے۔ نکاح طلاق سے ٹوٹتا ہے، نکاح شوہر اگر دنیا چلا جائے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے، نکاح خلا لینے سے ٹوٹتا ہے، لیکن یہ نکاح ٹوٹنے کا مسئلہ نہیں ہے کہ 4 مہینے شوہر سے الگ ہو، ہم بستری نہ ہو تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکم جاری کیا تھا کہ فوج میں جو لوگ جاتے ہیں تو کتنے دن بیوی سے دور رہ سکتے ہیں؟ آپ نے مشورہ لیا تو آپ کی بیٹی نے آپ سے کہا کہ 4 مہینے، تو آپ نے حکم دیا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی فوجی کام نہیں کرے گا، 4 مہینے میں گھر جانا اور پھر واپس آنا۔ یہ حضرت عمر کا حکم تھا، لیکن یہ کوئی شرعی حکم ایسا نہیں ہے کہ دور رہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا، یہ ایک سہولت تھی کہ کام کرنے والے کو 4 مہینے سے زیادہ استعمال نہ کیا جائے، 4 مہینے کے بعد بیوی کے پاس جائے اور وہ جسمانی ضرورتوں کو پوری کرے اور پھر واپس آئے، تو یہ اس کے لیے تھا، لیکن یہ ہرگز اس لیے حکم نہیں تھا کہ 4 مہینے زیادہ ہوں گا تو رشتہ ٹوٹ جائے گا اور وہ حرام ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو وہ شخص واپس آ گئے تھے جاب چھوڑ کر، کیونکہ ان کی بیوی نے کہا کہ 4 مہینے زیادہ تم باہر رہ رہے ہو، رشتہ ٹوٹ جائیں گا اپنا، تو ایسا کچھ نہیں ہے، 4 مہینے دور رہنے سے کوئی رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ میاں بیوی جتنے جلدی ہو سکے ایک دوسرے سے ملتے رہے، تاکہ جسمانی اعتبار سے یا ہارمونل ایکٹیویٹی باڈی میں ہوتی ہے، ہارمون بڑھتے ہیں اور اس طرح سے ملنے سے نظریں بھی نیچی رہتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، شیطان کے وسوسے بہکاوے کم آتے ہیں، عبادتوں میں جو ہے بہت زیادہ انسان کا دل لگتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں ہے کہ 4 مہینے سے اگر زیادہ ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا رشتے میں کوئی کمزوری آتی ہے۔ تو بہرحال ہم نے یہ دیکھا کہ 4 مہینے سے دور رہنے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ چند باتیں تھی جو میں نے مناسب سمجھی آپ کے سامنے جو ہے میں رکھوں، تاکہ یہ جو عنوان جو بہت ہی ڈھکا چھپا رکھا گیا ہے، حالانکہ شریعت نے اس کو بہت واضح انداز سے کلیئر کٹ بتایا ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اور ویسے بھی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو 8ویں 9ویں 10ویں میں 8 9 10 کے سلیبس میں ایسی باتیں ہوتی ہیں اور یہ ساری چیزیں ڈسکس کی جاتی ہے سائنس کے نام پر، تو کیوں نہ ہو، جب سائنس کے نام پر کوئی چیز اسکولس میں ڈسکس ہو سکتی ہے، کالجز میں پڑھائی جا سکتی ہے، تو اسلام کے نام پر ہم کیوں نہیں رائٹ کانسیپٹ لوگوں کو بتائے۔ تو یہ چند باتیں تھی، بہت اہم موضوع تھا کہ جو ہے جمع ہم بستری کی کیا آداب ہو، اسلام اس معاملے میں ہمیں کیسی رہنمائی کرتا ہے، رہا معاملہ کی نکاح سنت کس طرح سے کیا جائے، نکاح کرنے کی نیت کا ہو، تو بہرحال ایک انسان کی نیت یہ ہو کہ وہ اپنا آدھا دین مکمل کرے، اس کو نکاح کو شریعت کے مطابق کرے، اور نکاح جس چیز سے تکمیل کو پہنچتا ہے ہم بستری جمع، اس کو بھی اسی گائیڈ لائنز پہ کرے، اسی طریقے سے کرے جس طرح سے دین کے ہر کام میں ہم کتاب، اللہ کی کتاب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہیں، یہاں بھی اس چیز کا معیار ہو، اس معاملے میں بھی آداب معاشرت میں بھی ہم اس چیز کو بیان کریں، سیکھے کم از کم اور بولے، کیونکہ میڈیا ایک بہترین ذریعہ ہے جس ذریعے سے یہ بات آپ تک پہنچائی جا سکتی تھی۔ ہم نے سوچا بہتر ہو کہ آپ کے سامنے یہ تمام مسائل رکھے جائے، اور اس میں اگر کوئی مسائل چھوٹ گئے ہو تو انشاءاللہ یہ سوال جواب کی نشست ہماری جاری رہیں گی، اس میں ہم اس کو جو ہے کور کریں گے۔ اور یہ عمل بھی یاد رکھیے کوئی بے شرمی والا نہیں، بلکہ یہ گائیڈ لائنز تھی، یہ وہ چیزیں تھی جو سیکھنا میرے اور آپ کے لیے ضروری تھی، جو مناسب سمجھی۔ میں نے اکثر پوائنٹ کوشش کی کہ اس میں کور کروں، اور الحمدللہ اکثر پوائنٹ میں نے جو اس میں جو ہے کور بھی کی ہے۔ اب رہا معاملہ یہ کہ جمع اور ہم بستری جب انسان کرتا ہے، جمع اور ہم بستری بھی یاد رکھیے باعث اجر و ثواب ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کیجیے، اور اگر اس سنت کے مطابق کیا جائے بہت فائدہ مند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کیا ہمیں اپنے بیوی سے ہم بستری کا بھی ثواب ملتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اس کا بھی ملتا ہے۔ صحابہ نے تعجب کیا اس کا بھی ثواب؟ کہا ہاں، اس لیے کہ اگر یہی تم گناہ کے ذریعے حاصل کرو لذت، مطلب یہی کام جو تم بیوی سے کر رہے ہو اگر کسی اور عورت سے کرو تو کہا سزا ملیں گی۔ تو اسلام جب اس کام پہ سزا دیتا ہے تو جب حلال طریقے سے کرتے ہو تو اس کا اجر اور ثواب بھی دیتا ہے، لہٰذا یہ ایک اجر و ثواب کا معاملہ ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں، یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس کے معاملے میں بہت ساری غلط فہمیاں تھی۔ میں نے کوشش کی کہ اس مختصر سے وقت میں، ان ایپیسوڈز میں کچھ باتیں، اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں، اور بہت ساری باتیں ہم نے اس میں کور کرنے کی بھی کوشش کی۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بیانات کو جو ہے ہمارے لیے مفید ثابت کرے اور ہمارے لیے جو ہے فائدہ مند ثابت کرے،
اور اسی پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں جو ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.